الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت آج 14واں درس ہے، لیکچر نمبر 14۔ اس کے اندر ہم 7-8 ان ہستیوں کا تذکرہ کریں گے جو ابتدائے اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دعوت کا خفیہ دور ہے، ابتدائی 3 سال۔ اس میں پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ان 7 ہستیوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ایک غلطی ہوئی تھی، وہ ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے ہوئی اور زبان سے گویا پھسل گئی بات کہ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 28 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ کہنا تھا کہ 28 سال پہلے پیدا ہوئے، کیونکہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ تو ہمارے ایک بہت ہی عزیز عالم دین بشارت صاحب نے توجہ دلائی تو میں نے اصلاح کے لیے ابھی ذکر کر دیا ہے۔ آج 10 شخصیات کا بہت ہی مختصر تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے جناب عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کس نمبر پر کون مسلم ہوا اس میں روایات میں اختلاف ہے۔ میں نے جن کتابوں سے آج استفادہ کیا وہ ہے سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی کتاب اور حیات صحابہ یوسف صاحب کی کتاب۔ اس میں درج ہے کہ آپ بتوں سے بیزار تھے، کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی عمر بن عبسہ نے، گویا دین ابراہیمی پر تھے اور حق کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ کئی شہروں میں گئے جن علاقوں میں اہل کتاب رہتے تھے، دمشق، شام، بصرہ، ان علاقوں میں بھی تلاش حق کے لیے اہل کتاب کے علماء سے ملتے رہے۔ ایک عالم نے ان کو بتایا، ایک راہب نے، کہ اب عنقریب زمانے میں مکہ کے اندر اس آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، آپ ان سے وابستہ ہو جائیں، ان سے آپ کو حق مل جائے گا۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا، بلا کر وہ مکہ میں آئے، آ کے تحقیق کی، پوچھا کہ وہ کون شخص ہے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ درج ہے کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور انہوں نے آپ کو جو تعارف کروایا دین اسلام کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین کیا دعوت دیتا ہے، اس کا کیا پیغام ہے؟ فرمایا صلہ رحمی کی جائے، انسانی جان کا احترام کیا جائے، راستوں کو محفوظ و مامون رکھا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے اسلام کا جو حقیقی تعارف یہ ہے، نظام زندگی میں بہتری لانا، یعنی انسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا اور صعوبتوں اور مشکلات سے نکالنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اسلام کا تعارف کروایا، چونکہ عرب کے جو حالات تھے پہلے بیان ہو چکے ہیں، بہت دگرگوں تھے، بلکہ پوری دنیا ہی فساد زدہ تھی۔ عمر بن عبسہ کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور ساتھ ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اپنے وطن میں لوٹ جاؤ اور وہاں پر دعوت کا کام کرو اور انتظار کرو، جب میں مدینہ میں پہنچ جاؤں گا تب میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ وہاں سے تشریف لے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو جب خبر ملتی ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے نئے دین کا تعارف کروا رہا ہے، اپنے بھائی حضرت جناب انیس کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہ کون شخص ہے اور وہ کیا کہتا ہے۔ تو تحقیق کے لیے انیس مکہ میں آئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ ہاں اس طرح کا وہ دین پیش کر رہا ہے، وہ ساری قوم سے بالکل الگ اور نرالا دین ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں خود بھی جاتا ہوں اور تسلی سے ذرا میں پوری تحقیق کر کے آؤں۔
چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مکہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں، ان کو یہ ملاقات بہت اچھی لگتی ہے اور دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ جو حق میرے سینے میں آ گیا ہے یہ لوگوں کو بھی میں سناؤں، حرم کعبہ میں جا کر اعلان کرتے ہیں۔ اس پر اہل کفر دل میں لا اٹھتے ہیں اور ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، لیکن کچھ جہاں دیدہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو آپ کے تجارتی قافلے غفار قبیلے سے گزرتے ہیں، اگر آپ ابو ذر کو کچھ کہیں گے تو راستے محفوظ نہیں ہوں گے اور خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ چنانچہ وہ ابو ذر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر یہ واپس جاتے ہیں اور جا کر اپنے قبیلے میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تقریباً نصف قبیلہ ان کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ یہ مکہ سے کے کنارے پہ واقع تھا، تو ان کا اسلام لانے میں 10واں نمبر ہے۔ انہوں نے بڑا سہارا دیا، اپنے گھر میں اسلام کو پناہ دی، وہاں صحابہ جمع ہوتے اور جو بھی آتے وہاں قرآن سنتے، جو آیات نازل ہوتی ہیں اس کو یاد کرتے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے، وہی نمازیں ادا کیا کرتے تھے چھپ کر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دار ارقم کے قریب جناب صہیب رومی پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، صہیب بن سنان۔ عمار بن یاسر نے پوچھا یہ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ کہتے ہیں کہ میں قرآن سننے آیا ہوں، کلام سننے آیا ہوں اور یہ میرا مقصد ہے آنے کا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں، چلو اندر چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندر جاتے ہیں، دار ارقم میں ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشست ہوتی ہے، قرآن سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اس طرح سینہ بسینہ پھیل رہی ہے، ایک ایک دو دو چار چار آدمی آ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ خالد بن سعید کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، خالد بن سعید بن ابی العاص کا۔ ان تک جب حق کا پیغام پہنچتا ہے تو کس شان سے پہنچتا ہے، ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کے اندر گر رہے ہیں اور ان کا والد دھکے دے دے کے اس کو آگ میں گرا رہے ہیں، سعید ان کے والد، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ کمر سے پکڑ پکڑ کے اس کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے جناب خالد کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنا خواب سناتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ پروگرام بناتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ چنانچہ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں اور خالد اپنا خواب بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام ان کی تعبیر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس خواب میں آپ جو آگ کی طرف جا رہے ہیں یہ جہنم کی آگ ہے اور آپ کو آگ کی طرف دھکیلنے والا آپ کا باپ ہے اور اس کو بچانے والا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا کلمہ پیش کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے جناب خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ باپ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ سختی کرتا ہے، لیکن بیٹا باپ کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتے، گھر سے نکل بھی جاتے ہیں، باپ دانا پانی بھی بند کرتے ہیں ان کا، اور باقی بیٹوں کے ذریعے اس کو گرفتار کر کے بھی لاتے ہیں، لیکن جناب خالد مکمل استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں ہی رہتے ہیں اور اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ عفیف کندی ایک صاحب ہیں، ان کا اپنا بیان ہے کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کرتا جب میں متعارف ہوا تھا پہل تو میرا چوتھا نمبر ہوتا۔ یہ عطر فروش تھے، یمن کے علاقے میں ان کی بڑی تجارت تھی۔ منا کے مقام پر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ، کیونکہ یہ تجارتی لین دین ان کا آپس میں تھا کاروبار کا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عجیب طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے اور ایک غلام ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عفیف کندی نے پوچھا، کندہ خاندان کے تھے،
پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ کیفیت جو ان پر طاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز ہے اور نیا دین ہے، میرا بھتیجا ہے یہ محمد، جس نے کہا ہے کہ میں دین اسلام کو پیش کرتا ہوں، وہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ان کے ساتھ یہ جو بیٹا ہے یہ علی ہے، یہ بھی بھتیجا ہے، اور ساتھ غلام زید ہے ان کا، زید بن حارثہ، اور جو خاتون نظر آ رہی ہے یہ ان کی اہلیہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عفیف کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کا دین کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ یہ دین سچا دین ہے، اور یہ پوری دنیا پہ غالب آئے گا، کیسر اور کسریٰ کے خزانے اس کے قبضے میں آ جائیں گے، گویا اس وقت کی جو سپر پاوریں تھیں وہ زیر نگیں ہو جائیں گی۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو ابتدائی ایام ہیں انہی کے اندر دین اسلام کا جو ویژن ہے وہ کتنا کلیئر ہے اور براڈ ہے اور بہت کھلا ہے۔ یہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نہیں ہے، بلکہ یہ سلطنت کا نظام سنبھالنے والا دین ہے جو اول روز سے ہی اسی شان سے متعارف ہو رہا ہے۔ خیر عفیف کندی تو واپس چلے جاتے ہیں، بعد میں جا کے مسلمان ہوتے ہیں، اس وقت نہیں ہوتے، لیکن بیج تو ان کے سینے میں گھر کر چکا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ابن عبد البر نے بھی بیان کیا ہے اور بخاری شریف میں بھی درج ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر سے آپ کے چچا ابو طالب اپنے دوسرے بیٹے جعفر کے ساتھ آئے اور دیکھا آپ کو عبادت کرتے ہوئے، اور جعفر نے غالباً ابو سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھا نا کہ نماز کے اندر کتنی کشش ہے۔ اب کوئی بھی اپنی شناخت جو بالکل منفرد ہے لوگوں سے، شاندار شناخت، اس کو کہیں ظاہر کریں گے، خاص طور پر غیر مسلم سوسائٹی میں، بے نماز سوسائٹی میں، تو وہاں عجیب نظروں سے اس کو دیکھا جائے گا، اور یہ اسلام کی دعوت کا ذریعہ ہے نماز۔ تو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اس نے جو نیا دین متعارف کروایا ہے، اس کے ساتھ تم بھی لگ جاؤ، اس کے دست و بازو بن جاؤ، اور یہ جو آپ کا بھائی علی ہے یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ آپ کو سیدھے راستے پر ہی لے جائے گا، درست سمت ہی دکھائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کر رہے تھے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت علی کی کفالت محمد مصطفیٰ کر رہے تھے تو جعفر کی کفالت عباس کر رہے تھے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں آگے، جعفر طیار کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا۔ حضرات یہ تھی کچھ شخصیات جن کا آج کی نشست میں ذکر کر دیا۔ سردی کی وجہ سے زکام ہے، اور کئی دنوں کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز بھی بدلی ہوئی ہے۔ اللہ نے صحت رکھی، تندرستی رکھی، توفیق دی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ آج آپ نے درس سیرت کا 14واں لیکچر سماعت کیا ہے۔ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے اور اس راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔